قوة إلا بالعلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله في كتاب حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. صدق اللہ العلی العظیم. مومنین، یہ سورہ اعراف کا سلسلہ جاری و ساری ہے. جو آیت پڑھنے کا شرف حاصل کرا ہے 103 آیت ہے 103. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب سلسلہ شروع کرا ہے حضرت موسیٰ کے حالات کا سورہ اعراف میں. تو ترجمہ اس طریق سے ہے. پھر ہم نے ان اقوام کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کی قوم کی سرداروں کی طرف بھیجا. انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کیا. تو دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء کے جو واقعات بیان کرے تھے تو بتایا تھا کس طرح سے وہ جھٹلایا گیا. تو اسی طرح پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں فرعون اور ان کی قوم کی سرداروں کی طرف بھیجا. تو انہوں نے ہماری نشانی کو جھٹلا دیا کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرا. ظلم بھی ہے جو لفظ آیا ہے وہ ظلم بھی ہے، ظلم کیا ہوا. تو فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین. تو دیکھو ہم نے مفسدین کے ساتھ کیا کیا. اتنی نشانیاں دی تھیں فرعون کی قوم کے طرف. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نو نشانیاں دی تھیں، سب کو جھٹلایا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کو غرق کر دیا. تو اللہ نے کہا فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین. وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین. اور موسیٰ نے کہا اے فرعون میں تمام جہاں کے پروردگار کی جانب سے رسول بن کر آیا ہوں. تو اولو العزم جو رسول ہوئے وہ 5 ہوئے جو کہ شریعت لے کے آئے تھے. اس میں نوح علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، ہمارے سرکار ہیں. تو یہ اچھا جو شریعت وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتی چلے گئی. اس کا پرفیکشن آخری میں ہوا جب سرکار نے مولا علی کی ولایت کا اعلان کرا. اس وقت پرفیکشن ہوا. اس سے پہلے شریعت حالات کے حساب سے تبدیل ہوتی جا رہی تھی کیونکہ سویلائزیشن پہلے اتنی پختہ نہیں تھی، بعد میں سویلائزیشن ایڈوانس ہوئی. تو پھر اس طریقے سے شریعت بھی پرفیکٹ ہوتی چلی گئی. تو یہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون میں تمام جہان کی پروردگار کی جانب سے رسول بن کر آیا ہوں. اپنا مرتبہ دکھایا انہوں نے. آپ سوچیں من رب العالمین، پورے جہانوں کے پورے یونیورس کے کا جو رب ہے اس کے طرف سے میں رسول بن کے آیا ہوں. اپنا مرتبہ دکھایا انہوں نے کہ کیا مرتبہ میرا. سلام و موسیٰ پہ جو ان کا مرتبہ تھا. اور اس فرعون کو جو کہ اپنی طاقت کے نشے میں غرق تھا اس کو چیلنج کرا، کہا کہ میں تمام جہان کے رب کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں. حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا اللہ اکبر. مجھ پر لازم ہے کہ میں اللہ کی طرف سے جو کچھ کہوں سچ کہوں. حقیق سے مراد یہ بھی ہوتی ہے کہ مجھے زیب نہیں دیتا. یہ بھی ترجمہ ہے. زیب نہیں، حقیق اللہ آتا. حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق. مجھے زیب نہیں کہ خدا کے لیے سوائے حق کے اور کچھ بولوں. حقیق اللہ اقول علی اللہ حق قد جئتکم بینات من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل. مجھ پر لازم ہے کہ میں اللہ کی طرف سے جو کچھ کہوں سچ کہوں. میں تمہارے پروردگار کی جانب سے واضح نشانیاں لے کر آیا ہوں، لہٰذا تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو. میں واضح نشانیاں لے کر آیا ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو. بنی اسرائیل انتظار کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کا. ان کو معلوم تھا کہ موسیٰ آئیں گے، وہ ہم کو اس کیس سے چھڑائیں گے.
اور انہوں نے بنی اسرائیل نے بہت صبر کرا، انتظار کرا. آج ہم بھی ہمارے مولا کا انتظار کر رہے ہیں. آج ہم بھی مظلوم اس دنیا کے اندر، مومنین ہم پہ ظلم ہو رہے ہیں، ہم بھی اسی طرح انتظار کر رہے ہیں ہمارے مولا کا کہ وہ آئیں گے، ہم کو آزاد کریں گے. یہ دنیا کے جو شاطرانہ حملے ہیں، جس طریقے سے دنیا نے ہم کو پریشان کر رکھا ہے، مولا ضرور تشریف لانے والے ہیں جلد سے جلد. اور جو مولا کا انتظار نہ کرے وہ مومن ہی کہاں ہے، وہ مومن ہی کہاں. جب فرعون آیا تب تک موسیٰ آئے، یاد رکھنا مومنین. آج کے فرعون کو ہم نے دیکھ لیا ہے، لیکن انشاءاللہ موسیٰ جو کہ امام مہدی ہیں جلد تشریف لانے والے ہیں. تو کیا کہا کہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو رہا کر دیں. قال ان كنت جئت بآيات فأتوا بها ان كنتم من الصادقين. بڑے گھمنڈ میں تھا فرعون. کیا کہا اس نے؟ فرعون نے کہا اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو اسے پیش کر دو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. بڑا کانفیڈنٹ بیٹھا ہوا تھا تخت پہ کہ اگر تم سچے ہو تو دکھاؤ تمہاری نشانی. مغرور تھا. القى عصاه فاذا هي ثعبان مبين. تو موسیٰ نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ اسی وقت جیتا جاگتا اژدہا بن گیا. ثعبان مبین. صوبہ کس کو کہتے ہیں؟ صوبہ کس کو بولتے ہیں؟ جو اژدہا ہوتا بڑا والا. ایک بار لفظ آیا جان، چھوٹا سا، اور یہ اس بار آیا لفظ صوبہ. جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے تھے تو وہ چھوٹا سانپ دکھا تھا جان کر کے، کیونکہ یہ جو تھا عصا یہ الگ الگ طرح کے سانپ بناتا تھا وقت کے حساب سے. ایک یہ بھی اس کا ایکسپلینیشن ہے کہ ایک کے وقت کے حساب سے اس کی سائز بدلتی تھی. جب رات میں موسیٰ تھے اللہ سے گفتگو کر رہے تھے اس وقت چھوٹا سانپ بن کر آیا تھا، تیز بھاگ رہا تھا. اور اس وقت چونکہ خوف دلانا تھا فرعون کو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑا اژدہا بنایا اس کو. بعض کا کہنا یہ بھی ہے کہ وہ تھا اتنا بڑا اژدہا لیکن تیز چلتا تھا چھوٹے سانپ کی طرح. یہ بھی مراد ہے. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. اور انہوں نے اپنا ہاتھ گریبان سے باہر نکالا تو دیکھنے والوں کے لیے سامنے چمک رہا تھا. دوسری دو نشانیاں تھیں، ایک خوف کی اور ایک امید کی. خوف کی تھی سانپ کی اژدہے کی، امید کی تھی تو انہوں نے اپنا ہاتھ بغل میں ڈالا تو چمچما رہا تھا بغیر ایک کے، چمچما رہا تھا. قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون. تو قوم فرعون کے سرداروں نے آپس میں کہا یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ تمہاری زمین سے تمہیں بے دخل کرنا چاہتا ہے، کہو اب کیا کہتے ہو. تو کیا کہتے ہیں، فرعون نے تماشا ہوتے ہوئے دکھا. یہ جو معجزات ہو رہے تھے، تماشا نہیں معذرت چاہتا ہوں، معجزات جو ہو رہے تھے دیکھ کے پر تو یہ اس کے جو سردار تھے وہ بھی دیکھ رہے تھے. تو انہوں نے آپس میں بات چیت کری، کاؤنسل کری اور کاؤنسل کر کے انہوں نے فرعون سے کہا یہ بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہاری زمین سے بے دخل کر دے. تو ان کا سوچنا یہ تھا کہ یہ اپنے موسیٰ علیہ السلام اپنے جادو کے زور سے لوگوں کو اپنے کنٹرول کر لیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد کرا لیں گے اور اس جگہ کو جیت جائیں گے. جب اس جگہ کو جیت جائیں گے تو یہاں کے لوگوں کو باہر نکال دیں گے. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب ایک حکومت دوسری حکومت حملہ کرتی تھی اور جب جیت جاتی تھی تو وہاں کے لوگ باہر نکال دیتی تھی. تو اس زمانے کے بعد آج فلسطینی سب یہی ہوا، بیچارے فلسطینی مارے دنیا میں گھومتے پھرنا ہے نا، آج بھی ہو رہا ہے. قالوا ارجی وخاؤ وارسل فی المدائن حاشرین. انہوں نے فرعون سے کہا موسیٰ ان کے بھائی کے کو روک لو، وہ شہروں میں نمائندے روانہ کریں. پھر سے پڑھتا ہوں ترجمہ. انہوں نے فرعون سے کہا کہ موسیٰ ان کے بھائی کو روکے رکھیں اور شہروں میں نمائندے روانہ کر دیں. یعنی کہا کہ ان کو روک کے رکھو
تو روکنے سے یہ بھی ہے کہ ان کو کسی کسٹڈی میں رکھ لو تاکہ یہ یہاں جا نہیں پائیں، کچھ فساد برپا نہ کریں، اور شہروں میں نمائندے روانہ کرو تاکہ ماہر جادوگر لے کے آئے. کیونکہ اگر وہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرتے تھے اس وقت تو لوگ کہتے کہ کیوں قتل کرا، اور ہو سکتا تھا کہ لوگوں کے اندر اور ریوالٹ ہو جاتا. تو چاہتے یہ تھے کہ جادو کا جواب، حالانکہ جادو نہیں تھا، معجزہ تھا ان کے حساب سے، وہ جادو تھا، جادو کا حساب جادو سے ہوگا. یا تو بھی کل ساحر علیم، کہ وہ ہر جادوگر کو آپ کے حضور میں پیش کریں تاکہ سب مل کے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کریں. وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ غَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس پہنچ گئے اور انہوں نے کہا کیا ہمیں کوئی صلہ ملے گا اگر ہم غالب آئے؟ فرعون نے جواب دیا یقیناً، اور مزید یہ کہ تم مقرب بارگاہ میں ہو جاؤ گے. تو اتنے کانفیڈنٹ تھے، اتنے خود اعتماد تھے جادوگر کو، نے کہا ہم کچھ ملے گا، اجر وجر بھی ملے گا کہ نہیں. مطلب سوچا کہ ان کو تو فتح ہی کر لیں گے. تو کیا کہا بالکل ملے گا اور تم میرے مقربین میں سو جاؤ. فرعون کے مقربین میں سے بننا چاہ رہے تھے. مومنین کی طرف فرعون کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ. ہماری جستجو ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے مقرب بندوں میں ہو جائیں. اللہ کے مقرب بندے مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ ہمارے دل میں قرآن نہ ہو، اللہ کا کے الفاظ، اللہ کے آیتیں ہمارے دل میں نہ ہو. ہم کیسے اللہ کے قریب آ سکتے ہیں؟ مومنین اللہ کی آیتوں کو ہم دل میں سمائیں، اس سے اپنے آپ کی تزکیہ نفس کریں انشاءاللہ. تو انشاءاللہ ہم بھی اللہ کے مقربین میں سوں گے. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین قال القوا فلما القوا سحروا عین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم. جادوگر نے موسیٰ سے کہا آپ پھینکیں گے یا ہم پھینکیں؟ اتنے کانفیڈنٹ تھے کہ آپ پھینکیں گے ہم پھینکیں گے، مطلب لگ رہا تھا ہم جیت جائیں گے. موسیٰ نے جواب دیا تم ہی پھینکو. جب انہوں نے پھینکا تو لوگوں کی نگاہوں کو مسحور اور دلوں کو خوف زدہ کر دیا اور وہ بڑا جادو لے کے آئے. تو جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسی جب زمین پہ ڈالی تو لوگوں کی آنکھوں کو پھر سحر کر دیا اور ان کے دلوں میں خوف پیدا ہو گیا. تو آیت اللہ ایمانی نے اپنی تفسیر میں کہا کہ ان کی جو لاٹھیاں تھیں اور جو ان کی رسیاں تھیں وہ اس کے اندر انہوں نے کچھ لکوڈ کیمیکل بھر دیا تھا تاکہ جب دھوپ آتی تھی تو وہ گیس بن جاتے تھے، گیسیز فارم میں، تو وہ ہلتے تھے. تو لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ لاٹھیاں اور یہ جو رسیاں یعنی کہ سانپ ہیں چھوٹے چھوٹے جو ہل رہے ہیں، مطلب ان لوگوں پہ خوف طاری ہو گیا، خوف طاری ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جاؤ بسحر عظیم، کہا کہ وہ بڑا جادو دکھائے. تو جس میں یہ آیت میں نا قال القوا فلما القوا السحر عین الناس، سحر عین الناس مطلب آنکھوں پہ جو انہوں نے سحر ڈالا، مطلب کہ اس میں سحر سے مراد یہ ہے کہ کچھ چونکہ فتنہ ڈالا یا جھوٹ ڈالا، دھوکہ جو ڈالا، اس سے بھی مراد ہے. وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِيَ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. اور ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ اپنا عصا ڈال دو. دیکھتے ہی دیکھتے وہ ان کے جھوٹے طلسم کو نگلتا چلا گیا، جھوٹا جو طلسم تھا. تو کیا کرا، جب ڈالا عصا تو اس نے جتنے سانپ، جتنے بھی چھوٹے چھوٹے وہ رسیاں اور لاٹھیاں تھیں سب کو نگل گیا. اس میں جو آیا ما یفکون، اف سے بنا ہے. اف اس کو بولتے ہیں، جھوٹ کو بولتے ہیں. تو کہا کہ وہ جو جادو تھا وہ جھوٹ تھا. اف تلقفو ہے لفظ. تو
اس سے مراد ہے کسی چیز کو جلدی نگل لینا، تو اس اژدہے نے جلدی جلدی ان کو نگل لیا. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك فانقلبوا صاغرين والقي السحرة الساجدين قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. اس طرح حق ثابت ہو گیا اور جادوگروں کا کرتب باطل قرار ہوا، اور فرعون اس کے اس طرح حق ثابت ہو گیا اور جادوگروں کا کرتب باطل ہو گیا، اور وہ وہاں پر شکست کھا گئے اور انہیں ذلت بھی اٹھانی پڑی، اور سب کے سب جادوگر سجدے میں گر گئے. وہ کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جس طرح سے اس نے تیزی سے نگل لیا اس جھوٹ کو، اس باطل کو، تو حق ثابت ہو گیا اور جو جھوٹ تھا وہ بالکل نابود ہو گیا. تو وہ وہاں پر شکست کھا گئے اور انہیں ذلت بھی اٹھانا پڑی، اور سب کے سب جادوگر سجدے میں گر گئے. یہ ریفلیکس ایکشن تھا. جادوگروں نے جب یہ دیکھا معجزہ، کیونکہ ان کا تو جھوٹ تھا، پھر جادو وہ معجزہ تھا، تو ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ تو معجزہ ہے، یہ تو سحر نہیں ہے. تو اپنے آپ سجدے میں گر گئے بغیر سوچے، کیونکہ وہ اتنے ان میں روحانیت کا اتنا اثر پڑا، کیونکہ وہ تو ماہر تھے اپنے فن میں، ان کو معلوم تھا کہ یہ فن نہیں ہے، یہ معجزہ ہے. تو فوراً سجدے میں گر گئے اپنے آپ. وہ کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے. اللہ کی طاقت دکھی مومنین کو. جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گیا، کہا کہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں، تو اس کا گھمنڈ اتنا لگے وہ پہچان نہیں پایا. لیکن یہ جادوگر نے وہی کہا، کیا کہا کہ رب العالمین کی ہم ایمان لے آئے. ان کو رب العالمین کا نور دکھا اس معجزے میں، جب انہوں نے اجزا دیکھا جس طریقے سے وہ نگل رہا تھا، رب العالمین کا انہوں نے نور دیکھ لیا. مومنین اللہ سے دعا ہے کہ ہم بھی رب العالمین کا نور ہماری زندگی میں دیکھیں قرآن کے ذریعے، اور ہم بھی سجدے میں اسی طرح گریں. اور پھر انہوں نے کیا کہا؟ وہ کہنے لگے ہم عالمین پر ایمان لے آئے، اللہ ہم کو بھی ایمان دے. تو پھر کیا کہا؟ جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے، مطلب دونوں کی پیغمبری کو تسلیم کرا انہوں نے، جو کہ موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے. مومن ہم بھی رب العالمین پہ ایمان لائے، جو کہ محمد اور علی کا پروردگار ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. مومنین اور کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے. دیکھیں وہ معجزہ تھا مومنین جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھا تھا. وہ معجزہ چھوٹا معجزہ تھا مومنین. قرآن کا معجزہ جو آج لوگوں کی کفار کی نیند حرام کر رہا. قرآن پریشان ہے کفار دنیا کے کس طریقے سے ہم اس قرآن کے نور کو چھپا لیں. لیکن دن پہ دن آپ جہاں سوشل میڈیا میں ایک کے بعد ایک معجزات قرآن کے دنیا کے سامنے آ رہے ہیں، ایک سے ایک. سائنس کی ریسرچ ہو رہی ہے، کفار پریشان ہے کہ قرآن کا نور تو واضح سے واضح ہوتا جا رہا ہے. سائنس کے ذریعے لیگل کورٹس جو قرآن کے ہر طریقے سے قرآن نور بن کے چمک رہا ہے. ہم کو چاہیے قرآن پر ایمان لائیں، اور ہمارا ایمان جادوگروں کے ایمان سے بھی اول ہونا چاہیے، کیونکہ وہ موسیٰ کے پیرو تھے اور ہم امام الزمان کے پیرو نہیں. ہم کو چاہیے کیونکہ جو مولا کا مقام ہے وہ مقام ہے، جو موسیٰ کا مقام تھا اپنی جگہ تھا، لیکن مولا کا مقام ہے وہ مولا کا مقام ہے. تو اسی حساب سے ہمارا ایمان بھی ہونا چاہیے مومنین. وہ فرعون تو چھوٹا فرعون تھا جو آج سے فرعون ہے. انشاءاللہ اللہ قرآن کے ذریعے ہم کو طاقت دے گا انشاءاللہ کہ ہم ثابت قدم رہیں. قال فرعون آمنت به قبل ان آذن لكم ان هذا المكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. فرعون نے کہا کیا تم میری اجازت سے پہلے ہی اللہ پر ایمان لے آئے؟
میں یہاں روکتا ہوں ترجمے کو. اتنا گھمنڈی تھا، اتنا کم بخت تھا، اس نے لوگوں کی ایمان خرید رکھے تھے. یعنی کہ ان کی جانوں پہ تو حکومت کرتا تھا کم بخت، لیکن ان کی ایمان پر بھی حکومت کرتا تھا. یہ آج کے فرعون بھی ہم چاہتے ہیں ہمارے ایمان پہ حکومت کرے. مومنین، آج کے فرعونوں نے جس طریقے سے ہر طرف زہر پھیلا رکھا ہے، میڈیا کے اندر، موویز کے اندر، بچوں کی موویز کے اندر، یہ اس طرح سے گیزم اور یہ اور ہر چیز پھیلا رکھی ہے. چاہتے یہ ہیں کہ ہمارے ایمان کو چھین لیں. یہ اس طریقے سے میٹھا زہر دے دے کے بچوں کو، ہم کو میٹھا زہر دے دے کے ہمارے ایمان کو چھین لیں، ہمارے حجاب کو چھین لیں، اللہ کی یاد کے سرور کو چھین لیں، میوزک چلا چلا کے، پارٹیز کر کر کے، دنیا کی لذتوں میں ڈال ڈال کے. یہ آج کے فرعون کی چال ہے. بڑے بڑے کم وقت فرعون آج کے. معلوم بھی نہیں پڑے گا کبھی ایمان چلے جائے گا. آخر زمانے میں کہ مومن صبح تو مومن ہوگا، شام کو منافق ہوگا. تو آج کیا زمانہ بھی ہے. یہ فرعون کیا کہا نے کیا کہا؟ وہی کہا جو آج کا فرعون کہتا ہے کہ تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے. یہ ضرور پھر ترجمہ اس طریقے سے، یہ ضرور کوئی چال ہے جو تم لوگوں نے مل کر شہر میں چلی ہے تاکہ تم شہر کے باشندوں کو یہاں سے نکال دو، سو عنقریب تم اس کے انجام سے باخبر ہو جاؤ گے. تو یہ جو موسیٰ علیہ السلام تو شہر میں تھے، یہ جو جادوگر تھے پورے دور دراز سے آئے تھے، تو یہ پہلی بار شہر میں ملے تھے موسیٰ علیہ السلام سے یہاں آ کے. تو فرعون نے یہ الزام لگایا کہ یہ جو جادوگر ہیں یہ شہر میں آ کے موسیٰ علیہ السلام سے مل لیے اور ان کی چال ہے کہ کسی طریقے سے یہ شہر کو کنٹرول کر لیں اور غالب آ جائیں اور ان کو نکال دیں یہاں سے. یہ جھوٹ فرعون نے کیا تاکہ جو فتح مبین ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام کی اس پہ لوگ شک کرنے لگے. جو فتح مبین اللہ نے دلائی تھی ان کو معجزے کے ذریعے، اس پہ لوگ شک کرنے لگے. تو اس نے یہ چال کری فرعون نے. پھر کیا کہا اس نے؟ اس کے بعد یہ نہیں کہا، پھر اس نے دھمکی بھی دی فسوف تعلمون کہ تم کو انجام سے باخبر ہو جاؤ گے. اب میں بتاتا ہوں کیا ہونے والا ہے. کیا کہا؟ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. ضرور ضرور میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو سولی پہ چڑھا دوں گا. یہ اس نے، کیونکہ اس وقت کی سزا یہ تھی کہ کوئی زمین میں فساد کرے تو اس کے ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پاؤں کاٹ دو اور اس پہ سولی پہ چڑھا دو. بڑی تکلیف دہ سزا، بڑی تکلیف دہ سزا تھی. وہ سزا اس کو دی جاتی تھی جو کہ زمین میں فساد کرے. تو اس کی دھمکی یہ تھی جادوگروں کے لیے کہ ایک طرف کا ہاتھ دوسری طرف کا پاؤں اور سولی پہ چڑھا دوں گا. بڑی تکلیفی موت ہے. قالوا انا الی ربنا منقلبون. یا اللہ، وہ فرعون جس سے دنیا ڈرتی تھی، کانپتی تھی، دھوجتی تھی، ایمان بیچ چکی تھی دنیا، اس دنیا کے سامنے معجزہ ظاہر ہوا جادوگر ہوگا. کیا کہا انہوں نے؟ قالوا انا الی ربنا منقلبون وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا قالوا انا الى ربنا منقلبون وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. انہوں نے جواب دیا ہم تو اپنے رب کی جانب پلٹ کے جا رہے ہیں، تو ہم سے محض اس بات پر انتقام لینا چاہتا ہے کہ جب ہمارے سامنے رب کی نشانیاں آ گئیں اور ہم اس پر ایمان لے آئے، یہ پروردگار ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں دنیا سے اس حال میں اٹھانا کہ ہم تیری فرما بردار ہوں. جب فرعون نے ایسی دھمکی دی، سوچا کہ یہ لوگ ڈر جائیں گے، تو فرعون نے سوچا کہ میرے روب میں دب جائیں گے. لیکن فرعون کو نہیں معلوم تھا کہ جو روحانی اثرات ان جادوؤں کے دل پہ ہوئے ہیں وہ اتنے زبردست تھے کہ فرعون کا ڈر غائب ہو گیا. اور انہوں نے پلٹ کے کیا کہا؟ قالوا انا ربنا منقلبون، کہ ہم اپنے پروردگار کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف جائیں گے. انہوں نے کہا ہم پلٹ کے اللہ کی طرف جانے والے ہیں. ان کا کہنا یہ تھا کہ
تو ہمیں تکلیف دے گا، تو ہمیں سزا دے گا، چند لمحے کی سزا ہوگی، پھر ہمارے پروردگار کی طرف ہم پلٹ کے جائیں گے اور ہم کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ملے گی جو کہ جنت میں ہوگی انشاءاللہ۔ انہوں نے کہا ہمیں کوئی پرواہ نہیں کریں۔ اب پھر کیا کہا پڑھتا ہوں ترجمہ۔ تو ہم سے محض اس بات پر انتقام لینا چاہتا کہ ہم جب ہمارے سامنے رب کی نشانی آئی تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ کیا تجھے اس کی تکلیف ہو رہی ہے کہ جب ہمارے رب کی نشانی گئی تو ہم ایمان لے آئے؟ پھر اللہ سے دعا کری کہ اللہ تعالیٰ تو ہم پر صبر کے دہانے کھول دے، انڈیل دے صبر، اورے بنے نا، انڈیلنا کسی چیز کو، مطلب ان کی زبان سے اللہ نے یہ لفظ نکالے، اللہ نے ان کو حکمت دی کہ اس طرح دعا کرو کہ صبر انڈیل دے، صبر انڈیل دے، اور دنیا سے اس حال میں اٹھانا کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں، دنیا سے اس حال میں اٹھانا کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں۔ مومنین ان کو فکر یہ تھی کہ دنیا سے اٹھے نا فرما برداری میں اٹھیں، فکر نہیں تھی کہ فرعون قتل کر دے گا، کہا فرما بردار ہو کے اٹھیں، اور اللہ تعالیٰ تو ہم پہ صبر کے دہانے کھول دے، انڈیل دے صبر، تو تاکہ ہم کو یہ جو ایزا دے فرعون ہم کو سولی پہ چڑھا ہے، جو تکلیف ہو وہ ہمیں معلوم ہی نہیں پڑا۔ تیری محبت میں میرے پروردگار، تیرے عشق میں میرے پروردگار، ہم چاہتے ہیں کہ ہم تکلیف ہمارے دل میں آئے نہیں، بلکہ ہم تیری اتنا صبر ہو کہ ہم کو فکر ہی نہیں ہو، اور ہم جب انتقال کریں تو مسلمان ہو کے انتقال کریں اس دنیا سے۔ توفنا مسلمین، جب ہماری وفات ہو تو مسلمان ہو کے وفات ہو۔ مومنین یہ حالت اس وقت ہماری بھی ہے، حالانکہ یہ جو آج کا فرعون ہے ہم کو اس طرح تکلیف نہیں دے رہا جیسے جادو کو دی تھی، لیکن ہماری سائیکولوجیکل وارفیئر جو چل رہی ہے، جو اسپریچول وارفیئر چل رہی ہے اس وقت، جس طریقے سے ہمارے گھروں کو ڈسٹرائے کیا جا رہا ہے، ہم کو چاہیے کہ ہم صبر کریں، کہ ہماری جنگ ہمارے گھر میں ہے، ہماری بیوی سے، ہمارے بچوں سے، کمیونٹی سے ہے، جس طریقے سے ہر طرف نفاق ہے اور وہ بے دینی ہے، اس میں جو ہمیں ایذا ہے، اللہ ہم کو صبر دے۔ یہ خاص جنگ ہے، جو کہ خاص جنگ ہے، جو کہ مشکل ترین جنگ ہے۔ اسی لیے کہا کہ سب سے بڑا درجہ ان مومنین کا ہے جو کہ آخری زمانے میں ہوں گے، جو کہ مولا کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ انتظار مطلب کہ تیاری کر رہے ہوں گے، روحانی طور پر تیاری کر رہے ہوں گے، علمی طور پر تیاری کر رہے ہوں گے مولا کا ساتھ دینے کی، تاکہ آج کے فرعونوں سے جنگ کریں، یہ جو جنگ جو ہے سائیکولوجیکل جنگ ہے، یہ روحانی جنگ ہے۔ مومنین مولا آئیں گے تو مولا کے نور سے ہی دنیا مسلمان ہو جائے گی، لیکن اس وقت ہماری آزمائش ہے کہ ہم کتنے ثابت قدم ہیں۔ ہم جتنے ثابت قدم ہوں گے مولا اتنی جلدی انشاءاللہ ظہور کریں گے۔ ہماری طاقت کربلا ہے مومنین، یہ تو جادوگر تھے، اور انہوں نے یہ بات کہی فرعون کے سامنے، لیکن کربلا والوں نے تو سب کچھ دے دیا مومنین۔ وہ جو تھا یزید، وہ جو یزید تھا فرعون سے کئی گنا طاقتور تھا، اور مولا کے ساتھ سے بہت تر لوگ تھے، اور جس طریقے سے انہوں نے قربانی دی ہے، جو قربانی دی ہے مولا کے بہت تر وہ قربانی دی ہے کہ قربانی کا جو عین اثر ہے وہ جو یہ ہے کہ آخری زمانے کے مومنین تیار ہوں۔ کربلا کی محنت، کربلا کے ثمرات ہیں آخری زمانے کے مومنین، اور جو دنیا کو دکھ رہے ہیں، کھٹک رہے ہیں آخری زمانے میں، جو مومنین کھٹک رہے ہیں، آخری زمانے کا انقلاب دنیا کو کھٹک رہا ہے۔ لیکن آج کے فرعون کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن آج کا موسیٰ آنے والا ہے انشاءاللہ، امام الزمان آنے والے ہیں انشاءاللہ، فتح قریب ہے، نصر ملنا فتح قریب، علامات الحمد العالمین۔